السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال کی پناہ میں ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے خواتین یا عورتوں کی 10 اقسام جو کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی عورت ہے مومنہ اور پارسا عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، نماز، روزہ، حجاب اور عفت کی پابند رہتی ہے۔ ایسی عورت قرآن میں قانتات کہلاتی ہے، جو صبر و استقامت کی علامت ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھے، علم دین سیکھے اور گھر اور معاشرے میں نیکی کی بنیاد بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط گھر میں ہی مشغول کار رہے، بلکہ باہر کے معاملات بھی عورت نپٹا سکتی ہے اگر عفت کے ساتھ ہوں۔ دوسری قسم ہے عابدہ اور ذاکرہ عورت۔ عبادت، ذکر اور دعا میں مشغول رہنے والی عورت، جس کا دل اللہ کے خوف اور محبت سے لبریز ہو۔ یہ عورت نیکی کے ذریعے اپنے گھر اور خاندان میں برکت لاتی ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ دنیاوی ذمہ داریوں میں توازن رکھے، نہ حد سے بڑھے اور نہ حد سے گھٹ جائے، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ تیسری عورت ہے دنیا پرست عورت۔ ایسی عورت جو دنیا کی زینت، لباس، مال و جاہ کو اپنا اصل مقصد سمجھتی ہے۔ قرآن نے فرمایا، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ قناعت کرے، صدقہ اور آخرت کی فکر پیدا کرے تاکہ دل سکون پا سکے۔ چوتھی ہے جاہل عورت، جو دینی اور اخلاقی علم سے محروم ہے اور صحیح و غلط کی تمیز نہیں رکھتی۔ ایسی عورت اکثر غلط رسموں اور باتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، سیکھنے میں شرم نہ کرے اور علم کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالے۔ پانچویں ہے حسد کرنے والی عورت۔ یہ عورت دوسروں کی نعمتوں سے جلتی ہے اور خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قرآن نے حسد کو شیطان کی صفت کہا ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ شکر گزاری کرے، دعا کرے اور نیک نیت کے ساتھ دل کی صفائی کرے اور قناعت اختیار کرے۔ چھٹی ہے نافرمانی یا جھگڑا کرنے والی عورت۔ ایسی عورت جو شوہر یا والدین کی بات نہ مانے اور گھر میں فساد برپا کرے۔ نبی کریم نے فرمایا، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو شوہر کو خوش کرے جب وہ اسے دیکھے۔ اصلاح یہ ہے کہ نرمی اپنے اندر اختیار کرے، صبر، عزت شوہر کو اپنا شعار بنائے اور حسن اخلاق کو بھی اپنا شعار بنائے۔ ساتویں ہے مظلوم عورت، جو ظلم، تشدد یا ناحق رویے کا شکار ہو اور صبر کے باوجود دکھ اٹھاتی ہے۔ اسلام نے مظلوم کی دعا کو مقبول قرار دیا ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ وہ خاموش نہ رہے، انصاف کے لیے کھڑی ہو اور اللہ سے مدد مانگے۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ انسان ظلم کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور اللہ پر بھروسہ کرے، بلکہ جتنا اللہ نے اسے طاقت دی ہے، عقل کی طاقت، جسم کی طاقت، اسے بھی بروکار لائے۔ آٹھویں ہے فاسقہ یا بدکار عورت، جو حدود الہی کی خلاف ورزی کرے، فحاشی یا گناہوں میں مبتلا ہو۔ قرآن کہتا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لہٰذا جب بھی اسے فرصت ملے وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اب اس کی اصلاح کے لیے یہ ہے کہ سچی توبہ کرے، نیک صحبت اختیار کرے اور نیا پاکیزہ زندگی کا آغاز کرے۔ نامی ہے منافقہ عورت، یعنی ایسی عورت جو اندر کچھ اور باہر کچھ ہوتی ہے، جو ظاہر میں نیکی دکھائے مگر دل میں کینہ یا دوغلا پن رکھے۔ قرآن میں منافقین کے لیے سخت وعید ہے کیونکہ وہ سچائی سے دور ہیں۔ اصلاح یہ ہے کہ دل کو صاف رکھے، نیت خالص بنائے اور عمل کو ریاکاری سے بچائے۔ 10ویں ہے خدمت گزار ماں جیسی عورت، جو اپنے شوہر، بچوں اور گھر کی خدمت کو عبادت سمجھ کر نبھاتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور ہر لڑکی ماں بنتی ہے، اسی لیے اللہ نے اسے جو زحمت دی ہے بچہ پیدا کرنے کی، اس کے عوض میں اسے ماں بنایا، اور ماں ایسی کہ جس کے قدموں میں جنت ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ وہ خود کی عزت و صحت کا بھی خیال رکھے اور اپنی خدمت کو روحانی فخر بنائے۔ یہ ہیں وہ اقسام
جو کہ قرآن نے اور احادیث نے بیان کیے ہیں عورت کو عزت دینے کے لیے، اب وہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے آپ کو کون سی عورت کی قسم بنانا چاہتی ہے، بدکارہ عورت یا نیکوکارہ عورت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔